الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت سا پیغام لے کر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ رب العزت نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند رکھا اور ان سے حسن سلوک کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں احکامات جاری فرمائے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپنے میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ اور اللہ نے یہاں تک بھی بتایا کہ اگر تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ آرام اور سکون سے پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو ان کے لیے بھیجا دو۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے آج کے اس معاشرے میں دیکھا ہے کہ اولاد ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمان ہے، اور صرف نافرمان نہیں بلکہ ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا، اور یہاں تک کہ ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکال کر اولڈ ہاؤسز میں بھی لے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو اذیت دیں، تکلیف دیں، ان کی نافرمانی کریں، ان پر ظلم و ستم کریں، آپ ایک نہیں، آپ لاکھ اور حج عمرے بھی کر لینا، آپ لاکھ نمازیں بھی پڑھ لیں، آپ کروڑوں سجدے بھی کر لیں، آپ کو کوئی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ والدین کا آپ پر بڑا احسان ہے، ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اللہ اکبر، کیا کیا اذیتیں آپ کے لیے برداشت نہیں کی، اور پھر موت جیسی تکلیف برداشت کر کے آپ کو دنیا میں جنم دیا، اور پھر اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں پلایا، اور باپ نے ساری اپنی جوانی آپ کی خدمت میں گزار دی، آپ کو پڑھانے لکھانے میں، آپ کی صحت میں، آپ کی بیماری کے علاج میں، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں ماں باپ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اور ساری جوانی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور آج جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو یہ کوئی اہمیت نہیں دیتی، کوئی وقت نہیں دیتی، ان کا ادب احترام نہیں کرتی، بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ جو ان کو راضی کرے گا، ان کو خوش کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو خدارا اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں، ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ یہ ہم مختصر سا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو ایسا ٹاپک اور موضوع ہے کہ اس پر جتنا بھی گفتگو کر لی جائے اور کم ہے، اور سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں جو اس موضوع پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے پیار کریں، اور ماں باپ کے قریب رہیں۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہم سے قربت اختیار کرے اور ہمارے پاس آ کر بیٹھے اور ہمیں اپنا وقت دیا کرے۔ آپ ماں باپ کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یقین جانیں والدین اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگتے ہیں نا، خوش ہو کر، اللہ اکبر، وہ انسان کے مقدر سنوار دیتی ہے اور انسان کا بیڑا پار کر دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ وما علیہ اللہ۔